رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت محاصل میں اضافے کے لیے مزید ٹیکس عائد کرنے کی بجائے ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے پر توجہ دے گی۔ پاکستان اور ترکیہ نے اقتصادی اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ 2026 کے عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کوالیفائر کے دوسرے مرحلے میں کل اسلام آباد میں پاکستان کا مقابلہ اردن سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت مزید ٹیکس لگانے کی بجائے محاصل میں اضافے کے لیے ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانے پر توجہ مرکوز کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں معاشی اقدامات پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ معاشی استحکام اور ملک کی ترقی کے لیے اقدامات کے حوالے سے عالمی ماہرین اور ملکی متعلقہ اداروں سے مشاورت کی جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تمام سرکاری شعبے کے اداروں میں سخت اور جامع اصلاحات کے ذریعے ملکی معیشت کو بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے، قرضوں میں کمی، بجلی چوری کے خاتمے اور سرکاری اداروں میں کفایت شعاری کے سخت اقدامات کے لیے جانفشانی سے کام کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زراعت، صنعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کان کنی اور معدنیات سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سازگار ماحول قائم کیا جائے گا۔ 2400 ارب روپے کے زیر التوا ٹیکس مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے چیف جسٹس سے اپیل کی کہ وہ ان مقدمات کو جلد نمٹائیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی اور گیس چوری کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان سرحد پار سے کسی قسم کی دہشت گردی ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عام آدمی کی سہولت کے لیے قانونی طریقہ کار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں قانونی اور عدالتی اصلاحات کے بارے میں خصوصی کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی۔ انہوں نے لوگوں کے لیے انصاف کی آسان اور فوری فراہمی کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ٹیکس امور کے بارے میں کہا کہ عام آدمی خصوصاً کاروباری برادری کے لیے ٹیکس طریقہ کار اور قوانین آسان بنائے جائیں۔ انہوں نے کمیٹی سے ٹیکس وصولی کا نظام بہتر بنانے کے لیے قانونی تجاویز پیش کرنے کو کہا۔ پاکستان اور ترکیہ نے دونوں ملکوں کی خوشحالی کے لیے مالیاتی شعبے میں تعاون بڑھانے، اقتصادی اور دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش ظاہر کی۔ اس خواہش کا اظہار آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد پکاسی کے درمیان ایک ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے کی جدید خطوط پر تنظیم نو کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بات نیکٹا ہیڈ کوارٹرز میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے دہشت گردوں کے انتہا پسندانہ نظریے کے خلاف پاکستان کے قومی بیانیوں کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے پر زور دیا۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطاء اللہ طارر نے کہا ہے کہ سائفر کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے جھوٹے بیانیے سے بین الاقوامی سطح پر ہمارے تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ آج رات اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی کانگریس میں سائفر کے بارے میں آج کی سماعت سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی سائفر کے بارے میں سازش مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی تھی۔ جنوبی ایشیا کے لیے امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے سائفر کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی جانب سے عائد کردہ الزامات کو مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے۔ واشنگٹن میں کانگریس کی سماعت کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ الزامات مکمل طور پر جھوٹے اور بے بنیاد ہیں جو سازشی بیانیے پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے بھی ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔
सिक्योरिटी फोर्सेस ने ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर बलोच लिबरेशन आर्मी के शिद्दत पसंदों का दहशतगर्द हमला नाकाम बनाते हुए तमाम 8 हमलावरों को हलाक कर दिया है। जराये के मुताबिक आज BLA के 8 दहशतगर्दों ने कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की बुजदिलाना कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शिद्दत पसंदों के सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने के अजाइम खाक में मिला दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के बायस तमाम दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो गए। 2026 के आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट क्वालिफायर के दूसरे मरहले में कल जिना स्पोर्ट्स ग्राउंड इस्लामाबाद में पाकिस्तान का मुकाबला उर्दन से होगा। उर्दन की टीम मस्कत से इस्लामाबाद पहुंच गई है, जिसका हवाई अड्डे पर उनके मुल्क के नुमाइंदे ने इस्तकबाल किया। उर्दन की टीम को हवाई अड्डे से सख्त सिक्योरिटी के हज़ार में होटल तक पहुंचाया गया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।